بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عبد الرحمن سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8، مسلم حدیث نمبر 16۔ دین اسلام کی تکمیل ان 5 ارکان سے ہوتی ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک رکن بھی نہ ہو تو دین کی عمارت نامکمل رہے گی۔ اگرچہ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد انسان اسلام میں داخل ہو کر مسلمان کہلانے کا حقدار ہو جاتا ہے، مگر اس کا دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ باقی ارکان پر بھی عمل پیرا ہو۔ اسلام کا پہلا رکن توحید و رسالت کا اقرار۔ اسلام کا پہلا رکن 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ توحید کہلاتا ہے، یعنی دل اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، زندگی اور موت کا وہ مالک ہے، اولاد دینے والا، رزق بہم پہنچانے والا اور نفع و نقصان کا وہی تنہا مالک ہے، صرف وہی مختار کل ہے، باقی سب عاجز بندے ہیں۔ کوئی نبی، ولی، فرشتہ یا بزرگ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات اور حقوق و افعال میں اس کا شریک و ہمسر نہیں ہے، وہ اپنی ذات کی طرح صفات میں بھی یکتا ہے۔ توحید کے خلاف عقیدے کو شرک کہا جاتا ہے۔ اسلام کے پہلے رکن کا دوسرا حصہ رسالت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں انبیاء و رسول مبعوث فرمائے بھیجے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ آپ خاتم الرسل اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی و رسول بنا کر تشریف لائے۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب دجال ہے اور اس کا ماننے والا کافر اور مرتد ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن اقامت صلاۃ، یعنی کلمہ پڑھ لینے کے بعد، توحید و رسالت کا اقرار کر لینے کے بعد ایک مسلمان پر سب سے پہلے نماز کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ دین اسلام میں نماز پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں بار نماز کا حکم آیا ہے اور 20 جگہ نماز کو اہل ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہی کو قرار دیا ہے، بلکہ آپ نے نماز پر اس قدر زور دیا کہ فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو تو اسے نماز کی تعلیم دو، اگر 10 سال کا ہو جائے اور نماز میں سستی کا مرتکب ہو تو اسے سزا دو۔ ابو داؤد حدیث نمبر 494، 495۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 45۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں نماز کے لیے اقامت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اقامت کا مفہوم صرف نماز کا پڑھ لینا ہی نہیں، بلکہ نماز کو بالالتزام، باضابطہ، مکمل آداب و شرائط کے ساتھ، ہمیشہ پابندی کے ساتھ، باجماعت، مسنون طریقے کے مطابق ادا کرنا اس کی اقامت ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی نشو و نما اور پاک کرنا ہے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہوں ان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ وہ اپنی دولت میں سے مخصوص حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ دولت گردش کرتی رہے اور مالداروں کی دولت میں دولت کی محبت گھر نہ کر جائے۔ نیز معاشرے کے جو افراد مفلوک الحال، مفلس اور نادر ہوں، کمزور ہوں، غریب ہوں، مجبور ہوں، ان کی مدد کی جائے۔ جو شخص صاحب نصاب ہو وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ان کے متعین کردہ اصحاب میں تقسیم کر دے۔ مثلا جو شخص 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، سال گزر جانے کے بعد اس پر اس دولت کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 40 بکریاں سال بھر میں موجود رہیں تو سال گزر جانے کے بعد
ایک بکری بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح اونٹ، گائے وغیرہ کا علیحدہ نصاب ہے۔ عشر اور صدقۃ الفطر وغیرہ بھی زکوٰۃ کی اقسام ہیں۔ اسلام کا چوتھا رکن حج ہے۔ جو شخص صاحب استطاعت ہو، یعنی اپنے اہل و عیال اور زیر کفالت اشخاص کی جملہ ضروریات پوری کرنے کے بعد سفر بیت اللہ کا متحمل ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ ایام حج میں اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر متعلقہ مناسک ادا کرے۔ حج میں احرام باندھنا، بیت اللہ شریف کا طواف، صفا و مروہ کی سعی، بال کٹوانا، منا میں حاضری، وقوف عرفہ اور مزدلفہ میں قیام وغیرہ احکام حج میں شامل ہیں۔ حج کا بڑا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1773، صحیح مسلم حدیث نمبر 1349۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا، حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے گویا وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1521، صحیح مسلم حدیث نمبر 1350۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، جو شخص قدرت و طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، یعنی اسلام پر اس کے خاتمے کا امکان نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرا ارادہ ہے کہ اپنے کارندوں کو ملک کے اطراف میں بھیج کر ان لوگوں کا پتہ چلاؤں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، تاکہ ان پر جزیہ مقرر کروں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں۔ سنن سعید بن منصور۔ اسلام کا پانچواں رکن رمضان کے روزے۔ مسلمانوں پر اسلام کا پانچواں رکن رمضان کے روزے۔ مسلمانوں پر سال بھر میں رمضان المبارک کے پورے ایک مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے۔ روزہ ہر عاقل، بالغ، صحت مند اور باشعور مرد و عورت پر فرض ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے، نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ مسافر اور مریض کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، البتہ رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا دینی ہوگی۔ روزے کی بڑی فضیلت اور ثواب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی خاطر روزہ رکھے، اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 38، صحیح مسلم حدیث نمبر 760۔ روزے سے صبر و تحمل، جفاکشی اور ناداروں سے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ روزہ بہت سے فوائد کا موجب ہے۔ ان 5 ارکان کو دین اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جس طرح عمارت کے استحکام کے لیے بنیادوں کی گہرائی اور مضبوطی ضروری ہے، اسی طرح اسلام کی پختگی بھی گہرے اور مضبوط ایمان کے بغیر ناممکن ہے۔ اور جس طرح عمارت کی تزئین اور آرائش کے لیے سجاوٹ کا سامان ضروری ہوتا ہے، اسی طرح عمارت اسلام کی آرائش بھی اعمال صالحہ سے ہوتی ہے۔ بلکہ بعض اہل علم کے بقول اعمال کے بغیر ایمان کا وجود ہی انقا ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے عدم موجودگی میں یہ عمارت ہی سرے سے غائب ہو گئی۔ اللہ ہمیں صحیح دیندار بنائے اور قرآن و سنت کا پابند بنا دے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے، مسلک، ذات اور علاقائیت کی عصبیتوں سے اللہ ہمیں محفوظ کر دے، آمین۔